بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کار کے ایک اور لائیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں قمر عباس امان حاضر ہوں۔ آج ہم نے سینئر صحافی، ایڈیٹر، قلم کار اور ایشین نیوز نیٹ ورک جناب حیدر جاوید سید صاحب کو دوبارہ زحمت دی ہے۔ دو سوالات ہیں جن پر وہ بات کریں گے۔ پہلا سوال کہ ریاست، سیاست اور جمہوریت، ان کا ماضی کیا تھا، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا۔ دوسرا سوال، کل سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث جاری ہے محمد بن قاسم کی اور راجہ طاہر کے بارے میں۔ ایک طبقہ راجہ طاہر کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے، ایک طبقے کے نزدیک محمد بن قاسم ایک ہیرو ہے۔ تو حیدر جاوید سید صاحب سے بات کریں گے کہ محمد بن قاسم نے جو سندھ پر حملہ کیا، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، وہ کیا وجوہات تھیں کہ محمد بن قاسم اتنی دور سے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، اور کیا واقعی کسی خاتون نے خط لکھا تھا یا اس کی وجوہات کچھ اور تھیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، ایڈیٹر، قلم کار اور ساؤتھ ایشین نیوز جناب حیدر جاوید سید صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ غالباً ان کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہو پایا۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ شاہ صاحب آپ کو آج ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے۔ دو بنیادی سوالات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ ریاست، سیاست اور جمہوریت، ان کا ماضی، حال جی اور مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، ریاست، سیاست اور جمہوریت، ریاست تو ہمارے پاس ہے، ہم نے کیسے لی، یہ ہمیں عطا ہوئی، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس بحث میں 72 سال بعد پڑھنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے کہ ایک سامراج کا سورج ڈوب رہا تھا اور ایک سامراج کا سورج طلوع ہو رہا تھا، تو ڈوبتے اور طلوع ہوتے سامراج کے درمیان جو مفاہمت ہوئی، اس کی بنیاد پر دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں ڈوبنے والا سامراج قابض تھا، وہاں ٹکڑے کیے گئے اور نئے ملک مارد وجود میں آئے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے جو قائدین تھے، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو جلسوں میں کی گئیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو پارلیمنٹ میں کی گئیں۔ جب میں طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جلسوں کے مقابلے میں پارلیمنٹ میں کی جانے والی بات جو ہے وہ زیادہ قابل تکریم بھی ہوتی ہے، قابل توقیر بھی ہوتی ہے اور قابل عمل بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صاحب نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں جو بات کی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ ریاست کو آپ کے مذہب سے، آپ کے عقیدے سے، رنگ نسل سے، فرقے سے، کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آج سے آپ سب پاکستانی، اور ریاست جو ہے وہ آپ کے تمام حقوق کا، وہ نسلی ہوں، لسانی ہوں، مذہبی ہوں، عقائد کی بنیاد پر ہوں، ریاست ان کا تحفظ کرے گی اور فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جناب صاحب کی اس تقریر پر جو پاکستان کے دساتیر کا کارنامہ کلام ہونا چاہیے تھا یا بیانیہ ہونا چاہیے تھا، اس پر آج تک عمل نہیں ہوا، بلکہ قرارداد مقاصد نے پاکستان کو ایک خاص مقصد کی گود میں ڈال دیا۔ قرارداد مقاصد کس نے منظور کرائی، کیوں منظور ہوئی؟ علماء کرام یا مولانا حضرات جو ہیں وہ بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور اسلامی ریاست کا بیانیہ لکھ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرارداد مقاصد بنانے والے اور منظور کرنے والے علماء کی اکثریت جو ہے وہ قیام پاکستان کی مخالف تھی۔ جناب صاحب کے بعد کمزور قیادت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ ریاست پر حاوی ہو گئے، جیسے جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام والے ہیں۔ جو بندی مکتبی فکر کی اکثریت جو ہے وہ مخالف تھی، ایک شبیر احمد عثمانی اور ایک آدھا اور صاحب جو ہیں وہ پاکستان جناب صاحب کے ساتھ تھے۔ باقی تو جمعیت علماء ہند جو ہے جو بندی مکتبی فکر کی سب سے بڑی جماعت تھی، وہ بھی مخالف تھی، مجلس احرار بھی مخالف تھی۔ بریلوی مکتبی فکر یا اہل تشیع مکتبی فکر کے علماء جو تھے وہ قیام پاکستان کے حامی تھے۔
اس बहस से हटकर हम आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जना साहब की 11 अगस्त 1947 वाली तकरीर के मुताबिक 72 साल में एक कदम भी नहीं उठाया जा सका उस तरफ। 1956 में जो दस्तूर बना उसमें भी करारदाद मकासद शामिल थी, 73 के दस्तूर में भी करारदाद मकासद को शामिल कर लिया गया। रियासत जो है वो हजूम का नाम नहीं है, ना जनाब साहब के और दूसरों के पेश नजर ये होगा या था कि कोई ऐसी इस्लामी रियासत बन जाए जहां पर कोई इस्लामी निज़ाम होगा। इसलिए कि तक़सीम से पहले के जो अवामिल हैं उनको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। बार बार ये कहा जाता रहा कि हिंदू अक्सरियत मुस्लिम अकलियत के सियासी, समाजी और माशी हकूक का इस्तेसाल करेगी। यहाँ अक्सरियत और अकलियत की बात है, यहाँ कहीं भी ये बात नहीं थी कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रोजा नहीं रखने देंगे, मजालस नहीं करने देंगे, मसाजिद में नहीं जाने देंगे, इमाम बारगाह में नहीं जाने देंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बातें तो सिर्फ 3 हैं, सारी की सारी उठा के देख लें। इकबाल साहब के खुतबात हों या जनाब साहब की तकारीर हों या दूसरे कायदीन की जो तकारीर हैं, उन सबको अगर आप देख लें तो आपको यही बात मिलेगी कि जनाब हिंदू अक्सरियत जो है वो मुस्लिम अकलियत को वो हकूक नहीं देगी जो उसके सियासी, समाजी और माशी हकूक होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुसलमानों के सियासी, समाजी और माशी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, ना कि यहाँ कोई इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए बनाया गया था। पिछले 72 सालों में 2 बार आइन बना। एक 1956 का आइन है और एक उसके बाद 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1956 का जो आइन था उसे जनाबे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने फारग कर दिया उस आइन को। और भुट्टो साहब के आइन की खुशकिस्मती ये है कि बस मुअत्तल हुआ, लेकिन बहरहाल फिर बाद में वो बहाल हो गया। उसके साथ 1956 के आइन वाला काम नहीं हुआ। 1956 के आइन वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था, बल्कि जमहूरिया पाकिस्तान था। अयूब खान का जो सदारती आइन है उसमें भी जमहूरिया पाकिस्तान था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था। 1973 के आइन में ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो गया। अब मसला ये है कि हमारे जो दोस्त 14 अगस्त या 23 मार्च के करीब तलवारें सोच के मैदान में आ जाते हैं और वो एक पार्टी जो है वो जना साहब को अपने नेज़ों और तलवारों की जद में रख लेती है, एक पार्टी जो है वो रख लेती है कांग्रेस को अपने नेज़ों और भालों के जद में। मेरा ख्याल यह है कि दोनों तारीख के साथ और बुजुर्गों के साथ इंसाफ नहीं करते, इसकी जरूरत नहीं है। मसला यह है कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया, हिंदुस्तान वाले जाने और हिंदुस्तान जाने, पाकिस्तान वाले जाने और पाकिस्तान जाने। हमें ये देखना है, हमें ये सोचना है कि क्या पाकिस्तान में वो बुनियादी इंसानी, समाजी, माशी हकूक सबको मैसर हैं जिनका वादा जना साहब ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साद असम्बली के इफ्तिताई इजलास में तकरीर करते हुए किया था। मेरी जाती राय यह है कि वो हकूक मैसर नहीं है। रियासत जना साहब के तकरीर से हटकर किसी और तरफ चल पड़ी है। और अगर बहुत सारे दोस्त मेरी बात पर नाराज ना हो तो पाकिस्तानी रियासत पर करारदाद मकासद के बाद एक खास मकतब फिक्र पर कब्जा है जो एस्टेब्लिशमेंट में भी ताकतवर है और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उस मकतब फिक्र की ठीक ठाक सरपरस्ती की, मुख्तलिफ तंजीमें बनवाई उस मकतब फिक्र की। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारी दुनिया के सामने है कि कौन सी तंजीम जो है वो आज भी रियासत के लिए एक कोर का दर्जा रखती है और कैसे वो फली फूली और कैसे छावनियों के करीब करीब उससे मराकज कायम है। फिर रियासत ने अगले मरले पर जहाद अफगानिस्तान की आड़ में मुसल्लह तंजीमें भी बनवाई, उसके भी जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। असल बात यह है, अगर हम पाकिस्तान को कायम और दायम रखना चाहते हैं, इस जोग्राफियाई वहादत को इसी तरह कायम रखना चाहते हैं, तो फिर हमारे माशरे के साहिब राय हजरात को, सियासतदानों को और दीगर को सबको ठंडे दिल से ये सोचना होगा कि रियासत
مذہبی شاونزم سے نہیں چلے گی، اس لیے کہ یہاں ایک عقیدے کے، ایک مذہب کے لوگوں کی اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اب عقیدے کو مذہب سمجھا جاتا ہے۔ اسلام ہم لاکھ کہیں کہ جناب فرقہ کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ ہوتا ہے تو اس کا رسول ہوتا ہے، یہ بات بھی بذات خود ایک فرقہ ہے۔ یہ ایسے دل کو بہلانے والی بات ہے ملک صاحب کہ جی فرقہ کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ ہوتا ہے، اس کا رسول ہوتا ہے اور قرآن ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک فرقہ ہی ہے نا۔ یہاں تک بات لے جانے والے جو ہیں ان کا بھی تو پس منظر دیکھنا پڑے گا کہ خود ان کی اپنی فہم کیا ہے، کس مکتب فکر سے انہوں نے جنم لیا۔ مکتب خلافت کی 2 3 4 شاخیں موجود ہیں، ان میں سے کس شاخ سے ان کا تعلق تھا۔ پاکستان ایک کثیر القومی ملک بھی ہے اور کثیر المسالکی ملک بھی ہے۔ مسلمانوں کے دستیاب سارے مکاتب فکر جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ انڈس ویلی جہاں آج پاکستان ہے، یہ مختلف قومیتوں کا گڑھ ہے، ہزاروں سال سے یہ قومیں یہاں رہ رہی ہیں۔ ایک ایسی ریاست کی تشکیل نو کی ضرورت ہے، ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو یہاں آباد لوگوں کے مذہبی، سیاسی، سماجی اور قدیم قومی حقوق کا تحفظ کر سکے۔ مذہب کے نام پر ریاست کا قیام یا نظام کا قیام، اس جھوٹ سے اب ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کتنے فائدے ہیں اور کتنے نقصانات ہیں یہ سب کے سامنے ہیں۔ مذہبی ریاست کے نعرے نے شاونزم کے سوا پاکستان کو کچھ نہیں دیا، انتہا پسندی کے سوا پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں ہمیشہ لکھتا بھی ہوں کہ پاکستان کا مستقبل صرف سیکولر جمہوریت میں ہے۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیکولر جمہوریت ہو، اور سیکولر جمہوریت کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مذہبی نظام کی باتیں، اسلامی نظام کی باتیں، خلافت راشدہ کے نشاط ثانیہ کی باتیں، یہ ساری باتیں ہم سن چکے ہیں، یہ جی کو بہلانے کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ خلافت راشدہ کا نظام بہت مثالی تھا، اس کو دوبارہ سے لانا چاہیے، تو پھر یہ سوال بھی آ جائے گا کہ کتنے خلفائے راشدین طبی طور پر دنیا سے رخصت ہوئے اور کتنے خلفائے راشدین قتل یا شہید ہوئے۔ جواب میں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی 1973 کا آئین بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو کا 73 کا آئین جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا، تو میرا خیال ہے دونوں باتوں کو ایک دوسرے سے ملانا بالکل درست نہیں ہے۔ وہاں مذہبی تقدس بھی تھا، یہاں کوئی مذہبی تقدس تو نہیں تھا، ایک بین الاقوامی سازش تھی، اس سازش کے تحت ضیاء الحق صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگنا ہی لگنا تھا۔ جو غلطیاں تو میں نہیں کہتا، لیکن جو چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، اور بعض معاملات میں وہ عالمی سامراج کے رویوں کے، عالمی سامراج کی پالیسیوں کے حامی نہیں تھے، اور اس کے بعد بہت ضروری تھا۔ اب تو کتابیں بھی آ چکی ہیں کہ سوویت یونین کے افغانستان میں اپنے حامی عناصر کو منظم کرنے سے کا امریکہ کو کب پتہ چلا، اور امریکیوں نے جوابی کاروائیاں حکمت عملی کب اپنا لی، کوئی بات کسی سے اب پوشیدہ نہیں رہی، ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں کہ، اور یہ بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کتابوں کے ذریعے کہ امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا تھا کہ یہ جن افغان رہنماؤں کو پاکستان میں آپ نے پناہ دی ہے، اپنے مخصوص حالات میں، کہ اس کا جو ڈیونڈر لائن کا معاملہ تھا، آپ اس کو تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ دیں، ان رہنماؤں کو جو ہے یہاں پر تربیتی کیمپ قائم کرنے دیں۔ تو بھٹو صاحب نے انکار کر دیا کہ افغانستان کے ساتھ سرحد کا تنازع ہے۔ ان کی شرارت کے جواب میں پاکستان نے کچھ لوگوں کو یہاں پر پناہ ضرور دی ہے، لیکن ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس سے پاکستان اور افغانستان براہ راست تصادم کے دور میں داخل ہو جائے۔ پر 2 قوتوں کا غلبہ ہے، ریاست اور فوج کا غلبہ ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی کا 72 برسوں سے، اور سول اور ملٹری بیوروکریسی کے حامی مذہبی قوت کا غلبہ ہے پاکستان میں۔ اب دونوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں اس غلبے سے اس ریاست کو قائم رکھا جا سکتا ہے، سوالات کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو سوال کرنے سے روکا جا سکتا ہے، یا پھر یہ حقیقت ہے کہ اب لوگ سوال کرنے لگے ہیں، لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے
کہ جناح صاحب جو کہتے تھے کہ ہم ایک سوشل ڈیموکریٹ ریاست بنانا چاہتے ہیں، تھیوکریٹ ریاست، مذہبی ریاست نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ بعض لوگ وہ بھی لے آتے ہیں ان کی تقریر کا جو ضیاء اللہ کے دور میں بہت زیادہ جس کی تشہیر کی گئی کہ پاکستان اسلامی نظام کے لیبارٹری ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جناح صاحب نے کسی موقع پر ایسی کوئی بات کہی ہوگی. مسلم لیگ کے رہنماؤں نے، ظاہر ہے مطلب کہ آپ سارے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے، آج دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما جو ہیں وہ حالیہ دنوں میں جو اقلیتی کمیشن کے معاملے میں قادیانیوں والا مسئلہ تھا، پیپلز پارٹی کے بہت سارے کارکن سوشل میڈیا پر چھلانگیں لگا رہے تھے جیسے اقلیتی کمیشن کا اگر کوئی قادیانی رکن بن گیا تو پتہ نہیں اسلام کے ساتھ کیا ہو جائے گا، اغوا ہو جائے گا، اسلام خطرے میں پڑ جائے گی مسلمانی. تو مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں نے یقیناً ایسی باتیں کی ہوں گی جو مطلب کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ سے، ہماری فہم سے مختلف ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کوئی پاکستان بنانے والے خالص کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، تو مجھے تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی. البتہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسا بھی ہے پاکستان بن گیا ہے، اب یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے. اس کو توڑنے میں، برباد کرنے میں، اس کے لیے مسائل پیدا کرنے میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے نظام ہائے حکومت کو اپنی چھڑی سے ہانکنے والے طبقات جو ہیں وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ 72 سال تو انہوں نے چھڑی اور بندوق کے ذریعے ہم پر حکمرانی کر لی کسی نہ کسی طریقے سے. تو کیا اگلے 72 سال بھی وہ یہی رکھنا چاہتے ہیں، یہی معاملات رکھنا چاہتے ہیں کہ نہ تو لوگوں کی اکثریت ان سے خوش ہو، نہ پڑوسی ان سے خوش ہوں؟ تو یہ انہیں سوچنا چاہیے. جمہوریت اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. جمہوریت کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کسی مذہبی نظام کی بنیاد پر نہیں چل سکتا. پاکستان ایک سیکولر جمہوریت کی بنیاد پر چلے گا. سیکولر جمہوریت ہی یہاں آباد طبقات کے مفادات کا اور حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے. کوئی مذہبی ریاست یا مذہبی نظام اگر پاکستان میں مسلط ہوا تو نہیں کر سکتا. ہم اس کے نتائج دے چکے ہیں. 11 سال تک اسلام کے ٹرک کی بتی کے پیچھے ضیاء اللہ صاحب نے بھی ہمیں بڑا بگایا. تو وہ تجربہ اور اس تجربے کے جو تلخ نتائج ہیں وہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ معاملات جو ہیں وہ بس جو اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے اور اس سے بڑا پاکستان میں کوئی محب وطن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور باقی سارے جو ہیں وہ بلڈی سویلین ہیں. تو خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو جو یہ رویہ رکھتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اسی بلڈی سویلین کی اولاد ہیں. کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے والد ہیں، انہی میں سے ہیں. نہ پاکستان میں بسنے والی قوموں کے لوگ باہر سے آئے ہیں، ہزاریوں سے یہاں رہ رہے ہیں، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ والے آسمان سے اترے ہیں، اور نہ کسی مقدس قرآن عرب سے تشریف لائے ہیں. سب یہیں کے ہیں. ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنا چاہیے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ٹھنڈے دل سے لوگوں کے جمہوری حقوق کو، جس کو عام معنوں میں عوام کے حق میں حق حکمرانی کہا جاتا ہے، اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ صاحب، ہم پروگرام کے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ اور پس پردہ حقائق. ہمارے بہت سے دوستوں نے اس پر اپنے سوالات بھی بھیجے ہیں، وہ بھی میں آپ کے جواب کے بعد آپ سے پوچھوں گا. شاہ صاحب، کل سے سوشل میڈیا پہ کیونکہ 10 رمضان تھا، راجہ طاہر کی برسی تھی، تو دو واضح بات ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آئی. ایک وہ طبقہ جو محمد بن قاسم کو ہیرو مانتا ہے، دوسرا وہ طبقہ جو خصوصاً ہمارے سندھ میں اور سرائکی و سیب سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، وہ راجہ طاہر کو ایک ہیرو اور پروٹیکٹر کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا. آپ بتائیے کہ سندھ پر جو محمد بن قاسم کا حملہ ہے، اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے، کس وجہ سے اس نے سندھ پہ حملہ کیا، اور تاریخ کے طالب علم کے طور پر آپ اس حملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب، عرض یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر راجہ طاہر کا حامی ہوں محمد بن قاسم کے مقابلے میں. لیکن آپ کے سوال کا جواب میں تاریخ کے طالب علم کے طور پر دوں گا. میں اس حمایت اور مخالفت کو نہ کسی عقیدے کا مسئلہ سمجھتا ہوں اپنی ذات میں،
اور نہ میں اس کو کسی دو مذاہب کی لڑائی سمجھتا ہوں۔ حملہ آور ہوتا ہے، اور جس پر حملہ کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مملکت ہوتی ہے جس پر حملہ کیا جاتا ہے، وہ شکست دے حملہ آور کو یا مفتوح ہو جائے، حملہ آور قبضہ کر لے اس پر۔ اس کو مذہب کا رنگ بالکل نہیں دینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حجاج، اس کے چچا حجاج بن یوسف نے جو اس وقت کے اموی خلیفہ کو خط لکھا تھا وہ پڑھ لیا جائے۔ اس خط میں اس نے وہ چچنامہ سمیت سندھ کی تاریخ کی ساری کتب میں اور دیگر تاریخ کی کتب میں بھی موجود ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے آج کمنٹ میں کہا کہ جی وہ خط شیئر کریں، یعنی میں اب ان دوستوں کے لیے 2 گھنٹے لگا کر خط کو کمپوز کروں کتاب سے اور پھر میں فیس بک پر اپلوڈ کروں، تو بھائی اس سے بہتر ہے جو پی ڈی ایف لنک مل سکتے ہیں وہ کتابیں آپ پی ڈی ایف کے ذریعے پڑھ لیجئے۔ نہیں، تھوڑے سے 4 پیسے خرچ کیجئے، کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، کتابیں پڑھیے اور اپنی رائے قائم کیجئے۔ ایک بات تو یہ عرض کروں۔ دوسری بات یہ کہ اس خط میں اس نے بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ جن مالی مشکلات کا شکار ہیں ہم، ان مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے نئے علاقوں کی فتویٰ جو ہے نا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے مطلب کہ خلافت کی حدود میں خوشحالی آئے۔ انہوں نے وہ حساب کتاب بھی بنا کے بھیجا ہے کہ اتنا پیسے خرچ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ 40 لاکھ روپے خرچ ہوگا اس سارے حملے میں، اور ہم 1 کروڑ 40 لاکھ کے علاوہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، میں ایک مثال میں ایک رقم بتا رہا ہوں، رقم وہاں بھی لکھی ہوئی ہے، خاص رقم لکھی ہوئی ہے وہاں بھی، میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی 40 لاکھ روپے خرچ ہوگا، جی ہمارا خرچہ بھی ہمیں واپس مل جائے گا اور اس کے بعد ہمیں 1 کروڑ 40 لاکھ روپے اور بھی مل جائے گا، صحیح، اور ایک زرخیز علاقہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ جواب میں پھر خلیفہ نے اس کو خط لکھا جس پر اس نے کہا کہ جناب اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو جو تم بتا رہے ہو کہ جناب یہ فائدہ ہوگا اس زرخیز خطے پہ قبضے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں۔ یہ خطوط موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ اموی امپائر تو ہمیں ایک بادشاہت کا سلسلہ سمجھنا چاہیے۔ وہ کوئی مذہبی حکام نہیں تھے، مذہبی رہنما نہیں تھے۔ خلیفہ صاحب جو ہیں، اموی خلیفہ الخلفاء جو ہیں، انہوں نے کوئی اسلامی ریاست نہیں قائم کی ہوئی تھی۔ ہمارا اصل المیہ یہی ہے کہ ہم نے خلافت راشدہ کے بعد ہر اس شخص کو بھی مامور بن اللہ سمجھ لیا جس نے اپنے نام کے ساتھ خلیفۃ المسلمین لکھ لیا۔ اچھا، پھر اس میں بھی ہماری پسند ہے، کچھ لوگوں کو اموی خلافت جو ہے وہ پسند ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فاطمی خلافت پسند ہے، کچھ کو عباسی خلافت پسند ہے، اور کچھ کو عباسی خلافت کے کھنڈرات پر موسم کو عثمانی خلافت پسند ہے۔ بھائی یہ سارے اقتدار کے سلسلے ہیں، بادشاہت کے سلسلے ہیں، خاندانی اقتدار کے سلسلے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کے ادوار میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جن علاقوں پر قبضہ ہوا ہے، جو لوٹ مار ہوئی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اسلام اس کا مجرم ہے، نہ اسلام اس کا ذمہ دار ہے۔ مجرم تو تب ہو جب ذمہ دار ہو۔ اس وقت جنگی انڈسٹری تھی اس زمانے میں، اور کوئی طریقہ نہیں تھا ریاست کو، اپنی ریاست کو خوشحال رکھنے کے لیے۔ جو تصفیہ پسندانہ عزائم تھے ریاستوں، اس کا جو ریاستیں تھیں ان کے پاس تصفیہ پسندانہ عزائم تھے۔ ہم مسلم ہسٹری کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب کی بات ہے، یہ ہمارے مذہب سے جڑی ہوئی بات ہے، ورنہ باقیوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تصفیہ پسندانہ عزائم کے تحت مسلمانوں نے دنیا بھر میں لوٹ مار کیا ہے۔ برطانیہ بھی تو تشریف لایا تھا نا ہندوستان میں، 100 سال سے زیادہ اقتدار میں رہا ہے، تو کائے کے لیے آیا تھا؟ جو لوگ محمد بن قاسم کے حملے کو مذہب کا حملہ سمجھتے ہیں، مذہبی مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، تقدس کا غلاف پہنا دیتے ہیں، وہ برطانیہ کے ہندوستان پر قبضے کو عیسائیت کا، مسلم حکمرانی پر حملہ کیوں نہیں پھر کہتے؟ وہاں ان کی اپروچ جو ہے بالکل مختلف ہو جاتی ہے، یہاں ان کی مختلف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ پہلا حملہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ مکران تک تو مسلمان آ چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے حاکم وہاں مقرر کیے ہوئے تھے، اب وہ اس سے آگے بڑھے ہیں۔ محمد بن قاسم کا حملہ جو وہ خیالی کہانی ہے خط والی، وہ تو بس صرف اس کہانی پر تو صرف ہنسا جا سکتا ہے۔ اس کہانی کے جواب میں تو میں اگر ایک بات کہہ دوں کہ جن بنو امیہ نے رسول اللہ کے خاندان کو کربلا میں شہید کیا، نواسے کو، اور رسول اللہ کے نواسیوں کو قیدی بنا کر وہ شام لے گئے، وہ بنو امیہ جو ہیں
وہ ایک عورت کے خط پر سندھ تشریف لے آئیں گے، بڑی عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں مسلمانوں کو یہ کیسے ہضم ہو جاتی ہے. لیکن میں اس پہلو پر بات نہیں کرتا، نہ میں اس پہلو کو مد نظر رکھ کے رائے دیتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک سامراج نے دوسرے علاقے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے خط و خال کیا تھے، آمدنی کتنی ہوگی، خرچہ کتنا ہوگا، یہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں. ہاں یہ درست ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے بنو ہاشم، آل فاطمہ اور عرب کے کچھ دوسرے خاندان جو بنو امیہ کے باغی سمجھے جاتے تھے یا جن کی جان و مال کو خطرہ تھا، مختلف وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے سندھ میں پناہ لے رکھی تھی. بعض مورخین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جی جو محمد بن قاسم نے مطالبات کیے راجہ داہر سے، اس میں یہ کہا گیا کہ فلاں فلاں کو ہمارے حوالے کر دو. ٹھیک ہے. جی ایم سید نے بھی سندھیا سورما میں اس کا ذکر کیا ہے، اور کچھ مصنفین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اصل مسئلہ، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ پر امویوں کے حملے کے حوالے سے ہمارے پاس جتنے بھی ماخذات موجود ہیں وہ سارے مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں. جی آپ مطلب ہے کہ چاچا نامہ سے شروع ہوں اور جناب جی ایم سید تک تشریف لے آئیں تو ہیں تو سارے مسلمان. سب نے اپنے اپنے حساب سے اس حملے کا، اس قبضے کا، اس کے پس منظر کا ذکر کیا ہے اور اپنے اپنے حساب سے اس کا تجزیہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ راجہ داہر کے جو فوج تھی محمد بن قاسم سے لڑنے والی، اس فوج میں عربیوں کا دستہ بھی تھا اور وہ حربل دستے کے طور پر تھا. اب اس میں دستے میں کون کون لوگ شامل تھے، اس کے لیے ظاہر ہے دوستوں کو پڑھنا چاہیے. کتابیں موجود ہیں، وہ دیکھ لیں، بجائے کہ ایک دوسرے پہ الجھنے کے، ایک دوسرے کو فتوے دینے کے. اگر کوئی آدمی راجہ داہر کی حمایت کرتا ہے تو یہ کہنا کہ تم راجہ داہر کی نسل میں سے ہو، اور جواب میں کوئی کہے کہ تم محمد بن قاسم کی نسل میں سے ہو. ایک دوسرے کی نسلیں اور شجرے بگاڑنے کی بجائے تاریخ کے طالب علم کے طور پر تاریخ کے معاملات کو دیکھا جانا چاہیے. جن پر راجہ داہر حکمران تھا، وہ ایک حکمران تھا، مہاراجا تھا. وہ اس میں اچھائیاں بھی ہوں گی، اس میں خامیاں بھی ہوں گی. اس کی اچھائیوں اور خامیوں کو دونوں کو دیکھنا ہوگا. محمد بن قاسم نے حملہ کیا، جو لوگ ہمیں مطلب ہے کہ راجہ داہر کی حمایت کا جن دوستوں کو تانا دیتے ہیں، انہوں نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ محمد بن قاسم اور اس کے چچا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور امام علی علیہ السلام کے محبین پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں؟ کیا حجاج بن یوسف نے حملہ نہیں کیا وہاں پر؟ کیا حجاج بن یوسف نے وہاں پر خانہ کعبے پر حملہ نہیں کیا؟ جی بالکل حملہ کیا. ریکارڈ کی بات ہے نا. تو پھر خانہ کعبے پر حجاج بن یوسف کا حملہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ کیوں نظر انداز مطلب ہے کیا جا رہا ہے؟ مطلب ہے کہ وہ چونکہ مطلب ہے کہ حجاج بن، میں پھر اگر یہ کہوں تو دوست برا محسوس کر لیں گے کہ چونکہ حجاج بن یوسف شیعہ نہیں تھا اس لیے اس کے سارے گناہ معاف ہیں. حضرت علی کے حامیوں کا قتل بھی، حضرت علی کے حامیوں پر تشدد بھی، بیت اللہ پر اس کا حملہ بھی. حضرت علی کے حامیوں پر تشدد اور قتل کو تو چھوڑ دیں، بیت اللہ کا حملہ بھی معاف ہے اس لیے کہ وہ اموی گورنر تھا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ، کم از کم میں راجہ داہر کی حمایت اگر کرتا ہوں تو میں اس لیے اس کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ سامنا سائل ہے. میں محمد بن قاسم کی مخالفت کرتا ہوں تو محمد بن قاسم حملہ آور ہے. حملہ آور اور سامنا سائل میرے نزدیک یہ دو نشانیاں ہیں. ان کی بنیاد پر میری حمایت اور مخالفت ہے. میں قطعاً اس کو مذہبی رنگ نہیں دیتا. یہ درست ہے کہ سندھ کی سرزمین نے سادات کو پناہ دی، بنو ہاشم کو پناہ دی، امیوں کے مخالفین کو پناہ دی. لیکن جب ہم محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے پر بات کریں گے تو پھر ہمیں مذہب اور عقیدے سے ہٹ کر تاریخ کے طالب علم کے طور پر معاملات کو دیکھنا پڑے گا. اگر تاریخ کے طالب علم کے طور پر معاملات کو نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے عقائد کی روشنی میں معاملات کو دیکھیں گے تو پھر بات بہت گڑبڑ ہو جائے گی. جیسے آج ہمارے ایک دوست نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگا دی کہ جو راجہ داہر کے حامی ہیں وہ مذہب کے معاملے میں جو ہے مطلب کہ خاموش کیوں ہیں. مطلب ہے کہ پھر بات بہت آگے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور اسی لیے تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میں ہمیشہ دوستوں کو عرض کرتا ہوں
کہ تاریخ کا نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. مذہب کی بھی تاریخ ہوتی ہے, عقیدوں کی بھی تاریخ ہوتی ہے, لیکن خدا کے لیے یہ جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں, ان توسیع پسندانہ عزائم کو مذہب کی چھتری مہیا نہ کریں, عقیدوں کی چھتری مہیا نہ کریں. مسلمان جو ہیں وہ مطلب دلچسپ بات یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سندھ میں جن سادات نے یا بنو ہاشم نے یا بنو امیہ کے مخالف جن عرب خاندانوں نے سندھ میں پناہ لی تھی, وہ یہاں آنے والے پہلے مسلمان نہیں تھے. جی جی. ان پناہ لینے والوں سے پہلے بھی یہاں چند مسلمان خاندانوں کا ذکر ملتا ہے جو مقامی تھے اور یہاں سے گئے رسول اللہ کے زمانے میں یا رسول اللہ کے بعد خلفاء کے زمانے میں یا امام علی کے زمانے میں, اور انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ یہاں آئے, وہ 8 گھر تھے, 10 گھر تھے, 20 گھر تھے, ان کا تذکرہ موجود ہے. لیکن اس سے بھی بہت پہلے یہ ملتا ہے کہ جو شمالی ہندوستان ہے, گوا کی طرف کے جو علاقے ہیں, وہاں جو تجارت کے لیے عرب خاندان آباد تھے, ان عرب خاندانوں کے کچھ لوگ سال 2 سال بعد جیسے لوگ اپنے آبائی وطن جاتے ہیں, اور وہ آبائی وطن گئے تو پتہ چلا, عرب گئے تو پتہ چلا کہ نیا دین آ گیا ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, انہیں پتہ چلا نیا دین آ گیا ہے, نئے خلیفہ ہیں. انہوں نے بھی پھر وہ دین قبول کیا, اور ان کے ساتھ بعض روایت کے مطابق ایک صحابی کو بھی بھیجا گیا جن کا مزار اس طرف ہے, اور وہ لوگ وہاں آئے. تو پھر جن سے پہلے تو وہاں آ چکے تھے مسلمان اس حساب سے, لیکن چونکہ ایک روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں سندھ سے تشریف لے گئے, وہ تاجروں کا قافلہ جیسے جاتا ہے, ان کو رسول اللہ کا اخلاق اور ان کی دعوت جو ہے وہ اچھی لگی تو انہوں نے اسلام قبول کیا, تو وہ واپس آئے. اب ان کے آنے سے کتنی یہاں تبلیغ ہوئی کتنی نہیں ہوئی, اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. بس روایتیں موجود ہیں کہ چند خاندانوں نے یا ایک خاندان نے رسول اللہ کے دور میں اور کچھ خاندانوں نے بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام قبول کیا. محمد بن قاسم کا حملہ اموی امپائر کے توسیع پسندانہ عزائم کا حصہ ہے, نہ یہ تبلیغ اسلام کے لیے ہے, نہ نفاذ اسلام کے لیے حملہ تھا, نہ ایسا تھا کہ کسی کا کوئی خط پہنچ گیا تھا. خط والی بات جو کرتے ہیں, جو دوست خط والی بات کرتے ہیں, ان کے لیے پھر میرا جواب وہی ہے, چاہے ان کو برا لگے, کہ جس خاندان نے رسول کے خاندان کی بچیوں کو شام کے بازاروں میں گھمایا, وہ ایک عورت کی مدد کے لیے سندھ آ جائے گا. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ. یعنی جس کے دین پر ہیں اس کے خاندان کا احترام نہیں ہے. اچھا, پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا سے جا رہا تھا ایک بیری بیڑا, اور اس میں جناب عورتیں تھیں اور وہ حملہ ہوا اور قبضہ ہوا, تو پھر وہ بیری روٹ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سری لنکا کا اور دیبل کی بندرگاہ کا یہ روٹ بھی بنتا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا سری لنکا میں اس وقت اسلام پہنچ چکا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بعض حوالے جو ہیں وہ گواہ کے معاملے میں تو ملتے ہیں, لیکن سری لنکا کے حوالے سے اتنے زیادہ حوالے نہیں ہیں سری لنکا کے معاملے میں کہ پتہ چلے کہ پہلی دوسری تیسری صدی میں وہاں اسلام چلا گیا تھا. 5ویں 6ویں صدی کا معاملہ تو آتا ہے اس میں کہ 5ویں 6ویں صدی تک سری لنکا کے علاقے میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی. محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ آور ہونے سے پہلے اسلام کی دعوت پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی, یہ اس کے بارے میں ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ ٹھیک ہے کہ سندھ کی دھرتی نے, سندھ کے حکمران نے عرب سے جان و مال بچا کے بھاگے ہوئے خاندانوں کو تحفظ دیا, یہاں پناہ دی. جی ایم سید بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں, اور قدسی صاحب اس تاریخ سندھ میں بھی ہے, دوسرے لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, کچھ اور لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اس پر لوگوں کے مقالات بھی موجود ہیں, لوگوں کے لیکچر بھی موجود ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ خالصتاً نہ کسی کی واپسی کے لیے تھا کہ فلاں فلاں کو ہمارے حوالے کر دو یا ان کو تم نے پناہ کیوں دیا. جب وہ پہنچ گئے تو مطالبات جو انہوں نے پیش کیے اس میں وہ مطالبہ شامل کر لیا تو اور بات ہے. لیکن سندھ پر حملہ کیوں ہوا, اس کے لیے وہی حجاج بن یوسف کا خط ہے جو اس نے خلیفہ کو لکھا ہے کہ ریاست کے خزانے میں کچھ کمی ہو رہی ہے, خوشحالی میں کچھ کمی ہو رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سندھ کے زرخیز علاقے کو فتح کرنا چاہیے. ایک زرخیز خطہ جو ہے ہمارے قبضے میں آ جائے گا, ہم تجارت کے ذریعے بھی اور یہ جنگ کے ذریعے جو مال اسباب اکٹھے ہوں گے اس سے ہم ریاست کا خزانہ بھی بھر سکتے ہیں, بہت سارے ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کی بنیاد ہے. ایک امپائر کو اپنا خزانہ بھرنے کے لیے ایک نئے زرخیز خطے کی تلاش تھی. اس سے پہلے باقی علاقے تو ان کے قبضے میں تھے نا بقول مسلمانوں کے,
ایران بھی اور روم بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، تو وہ تو سارے ان کے قبضے میں تھے. تو سارے قبضے والے علاقوں کے کنٹرول کو قائم کرنے کے لیے ان کو اخراجات تو چاہیے تھے. تو اخراجات کے لیے نیا علاقہ چاہیے تھا. تو یہی نیا علاقہ تھا. اس نئے علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا. زرخیز تھا، سونے کی چڑیا تھی یہ علاقہ. اب ہر اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے یہ سونے کی چڑیا تھا علاقہ. اس پر انہوں نے حملہ کیا اور قبضہ کیا. بات ختم ہے. راجہ طاہر کے ساتھ کیا سلوک ہوا یا محمد بن قاسم کے ساتھ، پھر محمد بن قاسم کے ساتھ جو سلوک ہوا، ہمارے مسلمان دوست جو ہیں، ہمارے دوست جو ہیں، پھر اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جی اس کو پھر وہ ایک چیز آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ دوست یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ راجہ طاہر نے شکست کھائی محمد بن قاسم سے، اس کے باوجود وہ ہیرو کیسے ہے؟ دوسرا، عثمان افریدی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے 2-3 سوالات ہیں، وہ میں ملا کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو محمد بن قاسم یا راجہ طاہر کو ہم ہیرو ثابت کر رہے ہیں، ایک طبقہ اس کو ہیرو ثابت کر رہا ہے، ایک طبقہ اس کو ہیرو ثابت کر رہا ہے، اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا کہ ہم یہ بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ پلس یہ کہ جو اہل بیت یا باقی خاندان کے افراد عرب سے ہجرت کر کے محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہی سندھ پہنچ چکے تھے، وہ کب اور کس دور میں آئے، اور پھر محمد بن قاسم کے حملے کے بعد اور راجہ طاہر کی شکست کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مولانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے ساتھ تو جو ہوا وہ سب کے سامنے تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جی وہ کچھ خاندان وہاں سے نکل گئے، کچھ خاندان وہاں مارے گئے. جی ایم سید نے بھی ذکر کیا سنجا سورما میں اپنی کتاب میں، اور لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ اس جنگ کو مذہب یا عقیدے کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک تالا ازما امپائر کی اپنا خزانہ بھرنے کے لیے سندھ پر حملے کی جنگ تھی. جو دوست راجہ طاہر کو سپورٹ کرتے ہیں، مثلا میں اپنی وضاحت دے سکتا ہوں کہ میں راجہ طاہر کو چونکہ سن آف ساحل سمجھتا ہوں اور محمد بن قاسم کو حملہ آور سمجھتا ہوں، اس لیے میں سن آف ساحل کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جو بحث ہو رہی ہے نا، جس کو عقیدے کا رنگ دیا جا رہا ہے یا ہیرو شپ تقسیم ہو رہی ہے، یہ اصل میں اب ضد ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان سے بنی ہوئی جو متھ تھی نا، 1000 سال سے مسلم ملا نے، اور پھر اس کے بعد 72 سال سے مطالعہ پاکستان نے جو متھ بنائی تھی کہ جی اسلام یہاں تب آیا جب محمد بن قاسم آیا نے حملہ کیا، وہ متھ ٹوٹ رہی ہے. متھ ٹوٹتے وقت جو لوگ اس متھ کے حامی ہیں، اس نظریے کے حامی ہیں، انہوں نے اصل میں ایسی زبان درازی کی ہے، لوگوں کو گالیاں دی ہیں، تمہارے نکاح ٹوٹ گئے، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا. تو جواب میں رد عمل سخت آ گیا. اگر دونوں طرف اگر تاریخ کے مطالعے کو مکالمے کا رنگ دیا جاتا ہے تو شاید یہ صورتحال نہ بنتی جو سوشل میڈیا پر ہے. لیکن حقیقت یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ان دوستوں نے جو اپنے آپ کو اسلام کا محافظ سمجھتے ہیں اور جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے بغیر اسلام بچنا ہی نہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہو تو اسلام بچنا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر معاملے کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر موضوع سے بالکل ہٹ کے بات ہے، محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا، آپ راجہ طاہر کو تو چلیں چھوڑ دیں، راجہ طاہر ہندو تھا، چلیں جی محمد بن قاسم مسلمان تھا، میں نے ان دوستوں کی بات مان لی. یہی دوست مجھے یہ بات سمجھا دیں کہ محمود غزنوی نے جب ملتان پر حملہ کیا تو ملتان کا حکمران جو ہے وہ مسلمان تھا. کیوں حملہ کیا محمود غزنوی نے ملتان پر؟ صرف عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کہ وہ اسماعیلی شیعہ تھا اور اس علاقے کی، اس خطے کی سب سے مضبوط ریاست تھی علمی، تہذیبی، تاریخی اعتبار سے. ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، آدھے سے زیادہ شہر جلا دیا گیا، 30,000 کے قریب عورتیں اور بچے محمود غزنوی غلام بنا کے لے گیا. غزنی میں ایک ملتانی چوک بنا، اس ملتانی چوک میں 3 سال تک روایات کتابوں میں موجود ہے کہ 3 سال تک وہ عورتیں اور بچے جو ہے لونڈیوں اور غلاموں کی صورت میں فروخت ہوتے رہے. چلے محمد بن قاسم نے ایک کافر پر حملہ کیا تھا، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی، لڑائی ختم. اس سوال کا پھر جواب دے دیں تو بھائی بات یہ ہے، نہ محمد بن قاسم اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لایا تھا، نہ محمود غزنوی صاحب اسلام کے لیے تشریف لائے تھے. دونوں ایک امپائر کا نمائندہ تھا محمد بن قاسم، لوٹ مار کے لیے آیا تھا، دوسرا خود لٹیرا تھا. میں پھر عرض کروں کہ اس وقت
توسیع پسندانہ عزائم ہی ریاست کے وسائل کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اور بھرنے کے لیے ضرورت پڑتے تھے. اگر اسلام کا کوئی مسئلہ ہوتا تو محمود غزنوی ملتان پر حملہ نہ کرتا. جو لوگ محمود غزنوی کو ملتان پر حملے کے حوالے سے ہیرو سمجھتے ہیں وہ ذرا ان خطوط کو بھی باہر لائے نا سامنے ذرا, جو مولویوں نے محمود غزنوی کو لکھے تھے کہ یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے, تم حملہ کرو, ہمارے عقیدہ خراب ہو رہا ہے. اگر اس پر گفتگو شروع ہو گئی تو بہت ساری خانقاہیں ختم ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے, سوال میں آپ سے پوچھا کہ ہمارے ہاں لوکل ہیروز کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس لوکل ہیروز بھی ہیں, بجائے سے کہ ہم لوکل ہیروز کو پروموٹ کریں یا ان کی ہم تعریف کریں. ملک صاحب یہ موضوع نہ چھیڑیں, یہ موضوع بالکل نہ چھیڑیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ورنہ میرے سسرال سمیت میرے مہاجر دوست جو ہے نا لاٹھیاں اٹھا لیں گے میرے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیرو ہے نا آج پاکستان میں مسلمانوں کے, یہ سارے ہیرو 13 اگست 1947 تک اس خطے کے ویلن تھے. بالکل. یہ متحدہ ہندوستان میں جو پرلی طرف مسلمان رہتے تھے نا, یو پی میں, سی پی میں, احمد آباد میں, بجنور میں, سونی پت میں, بڈولی میں, دہلی میں, پانی پت میں, بلند شہر میں, یہ جو شہر میں نے آپ کو سارے گنوا دیے نا, وہاں جو مسلمان تھے نا یہ ان کے ہیرو تھے. یہ خیبر پختونخوا جس کو آپ کہتے ہیں ان کے بھی ہیرو نہیں تھے. یہ پنجاب کے ہیرو بھی نہیں تھے, یہ سندھ کے ہیرو بھی نہیں تھے, یہ جنوبی پنجاب کہہ لیں, سرائکی وسیب کہہ لیں, ان کے بھی ہیرو نہیں تھے, بلوچستان کے ہیرو بھی نہیں تھے. یہ 13 اگست تک یہاں صرف ایک محدود مذہبی طبقہ ان کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا. لوگوں کی اکثریت ان کو ظالم, جابر, ڈاکو, لٹیرا, حملہ آور سمجھتی تھی. آپ بلے شاہ کا شعر یاد کریں نا, کھادا پیتا لاہدہ باقی احمد شاہدہ, تو احمد شاہ عبدالی کے لیے اس نے کہا ہے نا کہ جو تم نے کھا پی لیا وہ تمہارا ہے, وہ تم پر لگ گیا, باقی جو ہے وہ احمد شاہ عبدالی لوٹ کے لے جائے گا. اب یہ جو آج کے مسلمان فیس بک کی دانشور ہیں, یہ بلے شاہ سے بڑے آدمی ہیں اپنی دانش کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے تقوی کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے. یہ بلے شاہ سے یا وارث شاہ سے بڑے لوگ ہیں. یہ ذرا بلے شاہ کے اور وارث شاہ کے کلام میں احمد شاہ عبدالی کے بارے میں جو رائے ہے وہ پڑھ لینا. ہمارے پنجاب کے دوستوں نے 72 سال سے اسلام نظریہ پاکستان اور پاکستان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے پنجاب کے بڑے طبقے نے, تو پھر ذرا یا پھر وہ بلے شاہ کی خانقاہ اکھاڑیں یا بلے شاہ کی بات مانیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بابا بلے شاہ بھی ساڈا ہے اور احمد شاہ عبدالی بھی ساڈا ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, یا بلے شاہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا احمد شاہ عبدالی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو عرض یہ ہے کہ جو آج ہمارے ہیرو ہیں نا, یہ 13 اگست 1947 تک ہمارے ولن تھے. ہمارے جو بزرگ جب مطلب 15 اگست کی صبح اٹھے تھے نا, 14 اگست کو پاکستان بن گیا یا 15 اگست کو بنا, جو بھی بحث کریں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہمارے بزرگ تو رات کو جب سو کے صبح اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ ملتان, میں تجھ کو ملتانی ہوں, تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے باپ دادا کو 15 اگست کو یہ پتہ چلا کہ محمود غزنوی جو ہے نا وہ ہمارا ہیرو ہے, مجاہد اسلام تھا. ملتان میں اس نے کون سا اسلام پھیلانا تھا؟ ملتان تو اسلامی ریاست تھی. چلیں سندھ میں اگر آپ کی بات مان لیں, لیکن میں طالب علم کے طور پر نہیں مانتا, لیکن میں لمحے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم ان دوستوں کی بات مان لیں جو کہتے ہیں کہ جناب اسلام کی خاطر آئے تھے اور عورت کی پکار پر آئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں سے مطلب پھر پاس فرقے کی طرف چلی جائے گی, اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے جوہر ٹاؤن میں درود پڑھتا ہوں اور پاک بطور کے بلند مرتبہ بابا جان مدینے میں سنتے ہیں, تو لوگ کہیں گے جناب یہ شرک کر رہا ہے. لیکن جبیل کی بندرگاہ میں کہ قید خانے کی قیدی عورت نے کہا حجاج بن یوسف تم کہاں ہو, اور حجاج بن یوسف جو ہے مولا جٹ کی طرح بھتیجے کو اس نے گھوڑے پہ بٹھا کے بھیج دیا سندھ میں. یار خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. ایک سامراج ہے, تو سامراج کے توسیع پسندانہ عزائم ہے, اس توسیع پسندانہ عزائم کے تحت محمد بن قاسم صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے حملہ کیا, انہوں نے فتح کر لیا. کوئی قیامت آ گئی, دنیا میں فتوحات ہوتی رہتی ہیں. راجہ دار قتل ہو گیا, مارا گیا, سندھ فتح ہو گیا, کوئی تمغہ لگ گیا, بس فتح شکست ہوتی ہے. راجہ دار نے اس سے پہلے چند جنگوں میں لوگوں کو شکست بھی دی ہے, پھر اس کا ذکر کوئی کیوں نہیں کرتا. راجہ دار کی حکومت جو ہے یہ سیالکوٹ سے آگے دریا توی ہے, جموں اور سیالکوٹ کو بھی تقسیم کرتا ہے. راجہ دار کی حکومت یہاں تک تھی. انڈسٹریلی اس وقت سندھ یہاں تک ہوتا تھا تاریخ کے حساب سے, اور ادھر بھی بہت آگے جاتا ہے. ادھر احمد آباد وغیرہ یہ سارے علاقہ جو ہے نا وہ پھر اس میں آ جاتا ہے, قدیم سندھ میں آ جاتا ہے.
جی تو کچھ علاقہ بھی عرض کرنے کا جغرافیہ کا ٹوٹ پھوٹ ہے، معاملات ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو فتح کر لیتا ہے، اور زیادہ تر حملہ آوروں کو فتوحات اس لیے بھی مل جاتی ہیں، اس دور میں ملی ہیں کہ وہ تو یہ سوچ کے آتے تھے نا کہ یا جی آپ نہیں یا گاک نہیں. جی آپ نہیں اور گاک نہیں والا فلسفہ ہے. اس کو خدا کے لیے مذہب اور عقیدے کا معاملہ بالکل نہ بنائیں. ٹھیک ہے. ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ راجہ داہر کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے بنو امیہ کے مخالفین کو، جن میں سادات کے کچھ خاندان بھی تھے، بنو ہاشم کے بھی تھے اور دوسرے قبائل کے لوگ بھی تھے، ان کو پناہ دی. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں پر احسان کیا ہے، اس کا احسان ہے، اس کی شکر گزاری ہے، اس احسان کا شکریہ ہے. لیکن راجہ داہر کی حمایت سن آف ساحل کے طور پر ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سن آف ساحل تھا، شکست کھا جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سن آف ساحل تھا. حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. حقیقت یہی ہے کہ محمد بن قاسم حملہ آور تھا اور راجہ داہر جو ہے وہ سن آف ساحل تھا. تو یہ دو مذاہب کی لڑائی بالکل نہیں ہے. ایک امپائر، ایک تازہ دم سامراج کی ایک چھوٹے علاقے کی ریاست کے خلاف جنگ ہے، جس میں تازہ دم سامراج جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور چھوٹے علاقے کی ریاست جو ہے وہ شکست کھا گئی. شاہ صاحب جاتے جاتے بس ایک تو مختصر سوال کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ملتان پہ اس وقت مسلمان حکومت تھی، اسماعیلی شیعہ تھے. ان حکمران کا نام بتا دیں، پلس ابو الفتح محمد ابو الفتح محمد ابو الفتح محمد شاہ ابو الفتح محمد. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے ناظرین ہیں جن کے نالج میں نہیں ہو گئی یہ چیز، جنہوں نے صرف ہمارے جو امپورٹڈ ہیروز ہیں انہی کے بارے میں سن رکھا ہے، ذرا ان کو ان کی اطلاع کے لیے آپ ذرا تاریخ میں سے ہماری جو اس دھرتی کے ثبوت ہیں جن کو ہیرو کا درجہ ملنا چاہیے، جنہیں وہ اگنور کرتے ہیں، ذرا وہ بھی بتا دیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے نزدیک راجہ داہر ہیرو ہے، میرے نزدیک ہوش محمد شیدی ہیرو ہے، دیوان مول راج ہیرو ہے، نواب مظفر ہیرو ہے، سامن مل ہیرو ہے، عجب خان آفریدی ہیرو ہے، احمد خان کرل ہیرو ہے. اسی طرح بلوچستان کے وہ زمین زادے جنہوں نے حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کی ہے وہ ہیرو ہیں. ہیرو سن آف ساحل ہوتا ہے، میں ہیرو سن آف ساحل کو سمجھتا ہوں. اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کون کب آیا. جس نے اپنی زمین سے وفاداری اختیار کر لی، جہاں وہ آباد ہوا، اس زمین کا وفادار ہو گیا، وہ سن آف ساحل ہے. میرے نزدیک کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ 2 سال میں سن آف ساحل بنیں گے یا 2 نسلوں میں بنیں گے. ایک آدمی کل آ کے آباد ہو پاکستان میں اور وہ کہے کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں، جس خطے میں آباد ہو اس خطے کی تہذیب، تمدن اور تاریخ کے ساتھ اپنی جڑت بنا لے تو وہ سن آف ساحل ہے. اب کوئی نہیں بننا چاہتا سن آف ساحل تو ان کی مرضی ہے. ہیرو مقامی ہوں گے. یہ غزنوی عبدالوی شبدالوی جو ہیں یہ 12 ہمارے ہیرو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ نظریہ پاکستان کے ہیرو ہیں، جو نظریہ پاکستان کو مطلب ہے کہ مقدس الہی آیات سمجھتے ہیں، ان کو مبارک ہو. میں نظریہ پاکستان کو مقدس الہی آیات نہیں سمجھتا، اس لیے میرے یہ ہیرو نہیں. صحیح. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کے ساتھ کافی طویل اور سیر حاصل گفتگو رہی. انشاءاللہ آپ کو پھر اگلے پروگرام میں زحمت دیں گے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ بہت شکریہ. جی دوستو، ہماری کافی لمبی ڈسکشن رہی، روٹین سے کچھ زیادہ ہی لمبا پروگرام ہو گیا. سوالات 2 تھے ہمارے کہ ریاست جمہوریت اور سیاست، ان کا ماضی، حال اور مستقبل کیا تھا. دوسرا بہت اہم سوال تھا جو کل سے سوشل میڈیا پہ ہم ایک بحث دیکھ رہے ہیں محمد بن قاسم کے اور راجہ داہر کے حوالے سے. تو بطور تاریخ کے طالب علم ہم نے جناب حیدر جاوید سید صاحب سے یہ پوچھا کہ پس پردہ حقائق کیا تھے، اور انہوں نے تاریخ کی اعتبار سے یہ بات بتائی کہ راجہ داہر جو ہے کیونکہ وہ سن آف ساحل تھا اس لیے سندھی بالخصوص اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور محمد بن قاسم حملہ آور تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی مذہبی لڑائی ہرگز نہ تھی، بلکہ یہ انہوں نے اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے یا اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے ایک لڑائی لڑی، جس کو اب ہمارے پاکستانی کی لڑائی سمجھ لیں یا اس کو ایک مذہب کی لڑائی سمجھ لیں، بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کی بنا پر محمد بن قاسم کو ہیرو بنایا جاتا ہے. یہ ہماری آج کی گفتگو تھی جناب حیدر جاوید سید صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، بلکہ امید ہے کہ کل ہم
حکیم عمر اتاری صاحب کے ساتھ رمضان اور جو ماڈرن سائنس ہے اس ٹاپک پہ ایک پروگرام کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، کے لیے اللہ حافظ۔